آپ اپنی زندگی کے دو معاملات، پجاروں والا واقعہ اور نیٹنگ مشینوں والا واقعہ ہمیں اکثر سناتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ واقعات اس فورم پر بھی بیان کریں۔ یہ دو اصول ہیں، جو دو ضابطے ہیں، جو دو طریقے ہیں ہمیں زندگی میں چیزیں اپنانی ہیں۔ میں میرپور میں جب فیکٹری کرتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو میں کاروں کا بھی کرتا تھا، گاڑیوں کا کاروبار بھی میں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے پاس پجیرو تھی۔ کہنے لگا عرفان صاحب، میں آپ کو یہ 1,00,000 روپے کم پہ بیچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم دیوانے ہو؟ میں کسی دیوانے کا مال خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا یہ چوری کی ہے؟ میں چوری کا مال خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا اس کے کاغذوں میں کوئی کمی ہے؟ میں ایسی نامکمل کاغذوں والی گاڑی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس میں کوئی ایسا نقص ہے ٹیکنیکل، میں وہ نقص والی چیز بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے، میں ایکسیڈنٹ والی گاڑی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم اگر مجبور ہو، تمہیں کسی کو پیسے دینے ہیں، ادائیگی کے لیے تمہیں پیسے میسر نہیں ہیں، میں تمہاری مجبوری خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بات صرف اس لیے ہے، اگر آپ لالچ کا شکار نہ ہوں تو کسی جال میں پھنسنے سے بچ جائیں گے، اور کسی کا استحصال کرنے سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ ضرورت مند تھا اور واقعی وہ ضرورت مند تھا، تو 1,00,000 روپے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس میں اپنی ضرورت بیچ رہا ہے، اپنی مجبوری بیچ رہا ہے۔ مجبوری خریدنے والا ظالم ہوتا ہے، ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، ناانصاف ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے ہر کام کے لیے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، مجھے بتانا پڑے گا کہ تجھے پتا تھا کہ یہ بندہ مجبور ہے، پھر تو نے اس کی سستی گاڑی کیوں خریدی؟ تو نے چلاکی کی، وقت سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کسی کے ساتھ کسی بھی شکل میں، کسی بھی حالات میں آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی، میرے پاس وہاں نیٹنگ مشینیں تھیں میرپور میں، جو سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ ہوئی تھی۔ ہم وہ بیچنا چاہتے تھے، تو میں گھر تھا، جمعے کا دن تھا، بیل ہوئی، ایک صاحب آئے جاننے والے تھے، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، بیٹھ گئے تو کہنے لگے میں مشینیں خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ باہر تشریف لائیے۔ جب وہ باہر گئے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرا بزنس سینٹر نہیں ہے۔ اگر آپ کو مشینوں کی بات کرنی ہے تو آپ کو میرپور میرے دفتر آنا پڑے گا۔ کہنے لگے آپ پاگل ہیں؟ میں نے کہا پاگل ہی سمجھ لو۔ میں نے کہا بات یہ ہے، ہم لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں کو کھجل کر لیا ہے، اجیرن کر دیا ہے۔ دفتر میں ہوتے ہیں تو گھر کا سوچتے ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں تو گھر کا سوچتے ہیں، دکان پہ ہوتے ہیں تو گھر کا سوچتے ہیں، اور گھر ہوتے ہیں تو بازار کا سوچتے ہیں یا دوستوں کا سوچتے ہیں۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، بیوی کے، بچوں کے، اپنے آپ کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے۔ جو لوگ گھر آ کر بزنس کی باتیں کرتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بھاؤ پوچھ رہے ہیں منڈی کے، نہ وہ صحیح بزنس مین ہیں، نہ وہ صحیح شوہر ہیں، نہ وہ صحیح باپ ہیں، نہ وہ صحیح بھائی ہیں، نہ وہ صحیح بیٹے ہیں۔ جب تک آپ معاشرے میں واپس نہیں آئیں گے اس اصل کی طرف، کاروباری بات کاروبار کی جگہ پہ، گھریلو بات گھر میں، جب تک آپ بیوی کو وقت نہیں دیں گے، بچوں کو وقت نہیں دیں گے، بوڑھے ماں باپ کو وقت نہیں دیں گے، کوئی رشتہ دار آ جائے اس کو وقت نہیں دیں گے، آپ ڈپریشن سے نہیں نکل سکتے، فرسٹریشن سے نہیں نکل سکتے، آپ کے بچے آپ سے محبت نہیں کر سکتے، آپ کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں بچے کہنا نہیں مانتے، بچے عزت نہیں کرتے۔ خدا کا واسطہ ہے، کاروباری بات کاروباری جگہ کرو،
گھر کے معاملات گھر میں رہو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ سیر کو جاؤ، انہیں وقت دو، گھر کو منڈی مت بناؤ۔ یہ میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھروں میں حالات لوٹ آئیں گے، بچے فرما بردار ہو جائیں گے، بچے پیارے ہو جائیں گے، بیوی سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جو سمجھنا ہے۔ جب تم گھر والوں کو خوشی دو گے، کیونکہ جب تم نے دنیا سے چلے جانا ہے تو دکھی کر کے جاؤ گے نا، انہیں دکھی دے کے جاؤ گے نا۔ جانے سے پہلے انہیں سکھ تو دو، ان کو وقت دو، ان کو احترام دو، ان کو محبت دو، ان کو عزت دو۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب گھر کو کاروباری مرکز نہیں بناؤ گے، گھر کو گھر بناؤ، اپنی زندگی کو رشتوں میں تقسیم کرو، رشتوں کو احساس کرو۔ یہ ہے یہ مسئلہ، اگر کوئی سمجھے تو، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔